بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کیجئے، تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا ظلم دیکھیے، تاریخ کا ستم دیکھیے، تاریخ کے تازیانے دیکھیے کہ یہ تاریخ ابو سفیان کے ایمان کی گواہی تو دیتی نظر آتی ہے، یہ تاریخ ابو سفیان کے ایمان کی گواہی تو دیتی ہے، ہاشم سے لڑنے والے عبد شمس کو تو بلند کرتی ہے، علی سے لڑنے والے معاویہ کا ذکر تو کرتی ہے۔ تم حدیثیں کھڑتے ہو، تم نے بنو امیہ کے دور میں حدیثیں لکھوائی ہیں، تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ موسیٰ نے تو ہارون کو مانگا تھا، مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں، علی نے علی بھیجا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور کو نور ہی سمجھ سکتا ہے، خاکی کیا سمجھیں گے؟ خاکی کیا سمجھیں گے؟ بھائی میں تو صحابیوں سے محبت کرتا ہوں، وہابیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب برابر میں ایک صحابی موجود تھے جن کی سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی، نام نہیں لوں گا، آپ پہچان لیں، جن کی سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی، سوالات بہت کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل آیا تو آپ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، علی آیا تو آپ نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا یہ دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو گئی؟ تو مصطفیٰ نے کہا سن، میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، جو مجھ میں دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تو بدہیبت شخص نظر آیا، علی نے دیکھا تو آفتاب و مہتاب نظر آئے۔ جس کی گفتگو میں علی کا ذکر کرتے ہوئے کنجوسی ظاہر ہو، جس کی زبان میں لغزش آ جائے، جس کا وجود فضائل بیان کرتے ہوئے کب کپا اٹھے، یاد رکھو وہ علی کا دشمن ہے، منافق ہے، کیونکہ یہ تینوں علامتیں صفین کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری میں پیدا ہو گئی تھی۔ تینوں علامتیں پیدا ہو گئی تھی، تو جو علی کا منکر ہے وہ در حقیقت، آج جملہ آپ کو دے رہا ہوں، نالین پاک کا منکر ہے۔ خیبر میں علی کو بلایا، تبوک میں علی کو بلایا، احد میں علی کو بلایا، بدر میں علی کو بلایا، تو یا علی مدد کے منکروں، جب رسول یا علی مدد کہہ دے تو یہ سنت بن جاتی ہے۔ احد میں کہا یا علی ادرکنی، تبوک میں کہا، خیبر میں کہا یا علی ادرکنی،
احد میں کہا یا علی ادرکنی، بدر میں کہا یا علی ادرکنی، 3 مرتبہ کہہ دیا۔ اسلام میں تو ویسے بھی 3 کے بعد زیادہ نہیں بولتے، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو 3 مرتبہ بول دیا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا علی مدد کہنا سنت ہے؟ نبی پر یہ تہمت لگانے والوں کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا، تو آسمان کی طرف کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ بھئی وحی سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ لیکن جسے یہ معلوم ہو کہ کس وقت کون سی وحی اترنے والی ہے، وہ کیسا صاحب غیب ہوگا؟ ہم تحقیق میں نہیں پڑھتے، جستجو میں نہیں پڑھتے، تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے، تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے، گھر میں گھس کر گھر والوں کو پیٹنے کے بعد ایمان نہیں لاتے۔